پاک بھارت تعلقات میں بہتری یقینی طور پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں مسئلہ کشمیر کہاں کھڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سردار مسعود خان صاحب ہیں، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بڑی بیسیکلی ہمارے جو ویئرز ہیں انٹرنیشنلی بہت سے لوگ ہیں پاکستانی جو اوورسیز ہیں، ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ تھی کہ اس پہ آپ کا ایک کلیئر موقف کے لیے آپ سے ٹائم لیا جائے، آپ کو سنا جائے۔ تو سر، پہلے تو اس ڈیولپمنٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں، یا پاکستان کی طرف سے امن کی خواہش ہے، یا انڈیا نے اس کو پہل کیا؟ اس پہ تھوڑا سا جو انسائٹ ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز۔ پہلے حقائق کی طرف چلتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے یہ سفارتی پیش قدمی ہوئی جس کا پاکستان نے مثبت جواب دیا، اور وہ لائن آف کنٹرول سے متعلق ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو آئے دن جارحیت ہوتی تھی ہندوستان سے، اگر اس نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اسے ختم کرنے کے لیے تیار ہے تو ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر جو لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے، کیونکہ ہم ادھر کے لوگ جو ہیں، اگرچہ وہاں ہماری افواج جو ہیں وہ صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتی ہیں، سویلینس کو نہیں۔ ہندوستانی قابض افواج جو ہیں صرف جو ہے یہاں سویلینس کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ہے آزاد کشمیر کے سویلینس کو نشانہ بناتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس حد تک یہ ایک اچھا عمل ہے، اور 2003 کی جو ایک اگریمنٹ ہے اس کا دوبارہ سے جو ہے ری انسٹیٹ کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ اس کے لیے آمادہ رہا ہے، یا آزاد کشمیر کے لوگ، ہندوستان ہی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ ٹھیک، اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں جو اور کیونکہ کیا سرائے کی جا رہی ہے، کیونکہ سر دیکھیں سوشل میڈیا بھی اور اس طریقے سے کئی جو پولیٹیشینز ہیں جو کہ شاید وفاق میں اپوزیشن بھی ہے، تو ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی کمپرومائز ہو گیا کشمیر پہ، اور اس وجہ سے یہ اچانک سے تعلقات میں بہتری کی طرف آگے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ جو انسائٹ ہے وہ دیں کہ کیا گورنمنٹ نے جسٹ پیورلی پیس کے لیے کیا، یا کشمیر پہ یہ کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے، جو حکومت پاکستان کا موقف ہے یا جو جموں اور کشمیر کے لوگوں کا موقف ہے، مشترکہ موقف یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ مسئلہ کشمیر کو حل نہ کریں۔ اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایسے میز پر یہ مسئلہ حل کیا جائے جہاں کشمیری موجود نہ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ نے ریفرینڈم کروانا ہے، رائے شماری کروانی ہے، تو وہ بھی بیلٹ باکسز میں کشمیری اپنی رائے دیں گے۔ ٹھیک، اچھا، اگر کوئی مذاکراتی عمل شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی کشمیریوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور اگر جو پاکستان جو ہے کوئی اضافی اقدامات کرنے والا ہے تو اس میں کچھ احتیاط لازم ہوگی۔ ایک تو پورے طریقے سے ہندوستان کے جو ہے وہ ارادے کھل کر سامنے نہیں آئے کہ اس نے یہ جو ہے خیر سگالی کا ایک قدم کیوں اٹھایا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جو خط آیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اس میں انہوں نے دوبارہ دہشت گردی کا ذکر کیا ہوا تھا، اور بغیر کہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے الزام کی انگلی اٹھا رہے تھے۔ ٹھیک، اچھا، اس کا ایک طریقے سے ٹھوس جواب چلا گیا ہے کہ جناب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کلیدی مسئلہ جموں اور کشمیر ہے، اور اسے حل کیے بغیر کوئی امن نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی اصول ان میں دہرایا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ اچھا، دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اضافی اقدامات جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور علاقے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، تو اس میں کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور اس میں صرف آزاد کشمیر کی قیادت کی میں بات نہیں کر رہا، جو اے پی ایچ سی کے وہ نمائندے جو یہاں موجود ہیں، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے حریت کے قائدین ہیں ان سے مشاورت کا عمل مکمل ہونا چاہیے۔ وہاں سے کچھ جو ہے کچھ ان اقدامات کے سلسلے میں کچھ مثبت تاثرات بھی آئے ہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کی سطح پہ عمومی تاثر یہ ہے کہ اس طریقے سے مسئلہ کشمیر مخدوش ہو جائے گا، یا تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کا جو ڈائنامزم ہے، یا اس کے جو ایک قسم کا مومنٹم ہے وہ ٹوٹے گا، یا اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ عمومی تاثر ہے، عمومی عوامی تاثر ہے۔ اچھا، دوسری یہ رہنمائی اگر آپ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک جو احتیاط برتنی ہے وہ یہ برتنی ہے کہ کسی قسم کے، میری تو تجویز یہ ہے کہ دو طرفہ مذاکرات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دو طرفہ مذاکرات ہوں گے تو اول تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے کشمیر کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جب مذاکرات شروع ہوں گے تو ہندوستان جو ہے
وہ سمجھے گا یا دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان نے جو اس نے اقدامات کیے غیر قانونی اقدامات اگست 5 2019 کے بعد ان کی توثیق کر دی ہے، ٹھیک، بغیر کہے توثیق کر دی ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ دو طرفہ مذاکرات ایسے شروع عام ہوتے تاثر ہیں، یہی ہے، لوگ نہیں ابھی جنرل دیکھیے پبلک بھی اس کو یہی ابھی سمجھ جو رہی ہے ہے کہ اگر اور دوسری یہ ہے کہ اور ایسے تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کشمیری قیادت کو اور عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف جو ہے یعنی اس کے لیے سفارتی ذرائع کافی نہیں ہیں، اس میں عوامی سطح پہ پیغام رسانی بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے کشمیریوں اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی خلیج نہ ابھرے۔ سر ایک بڑا ضروری سوال جو آزاد کشمیر میں ہم عموماً سن رہے ہیں ان دنوں میں، مختلف جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اس پہ ایگری ہیں کہ ہم نے جو پوزیشن اے جے کے کی ہے یہ یہاں رہے، اور اسی طرح آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا جائے، یعنی وہ تقسیم کشمیر کی ایک بات بار بار وہاں دہرائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسے امکانات موجود ہیں، کوئی ایسا انٹرنیشنل پریشر یا کوئی ایسی چیز جس کے تحت کوئی اس طرح کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے؟ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں بارہا کوششیں کی گئی ہیں اور ہندوستان کی روز اول سے یہ خواہش رہی ہے، خاص طور سے 1949 کے بعد جب سیز فائر اگریمنٹ ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی، تو ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ یعنی ویسے مذاکرات تو ہوتے رہے ہیں، کئی فارمولے سامنے آئے، چناب فارمولہ سامنے آیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف کا فارمولہ سامنے آیا، لیکن ہندوستان جو ہے جس کے مطلب وہ اپنے پبلک سٹیٹمنٹس میں تو نہیں کہتا، لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ جناب آزاد کشمیر جو ہے یا گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ چلے جائیں اور مقبوضہ لداخ اور مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں۔ ٹھیک، لیکن اس کے لیے کشمیری راضی نہیں ہوئے۔ میں اس میں آپ کو یہ بھی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ غیر قانونی تھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھی، ٹھیک، جو خود ان کے قائدین نے ہندوستان کے قائدین نے کشمیریوں سے وعدے کیے تھے، ان سے انحراف تھا۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کی خلاف ورزی تھی، ٹھیک، یعنی حق خود ارادیت انڈیپینڈنس ایکٹ کے ذریعے بھی کشمیریوں کو دے دیا گیا تھا کہ وہ طے کریں گے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مخصوص ایک جو پاپولیشن کا حصہ ہے وہ ایک خود مختار کشمیر کی بھی بات کرتا رہا ہے۔ ٹھیک، ان تمام میں جو کلیدی پہلو ہے وہ حق خود ارادیت ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ کوششیں کی گئی ہیں ہندوستان کے کوششیں صرف انڈیا کی طرف سے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 73 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کے قلوب اور اذہان جو ہے اس کو جیت نہیں سکی۔ ٹھیک، یعنی جو نفرت کا لاوا 1947 میں پک رہا تھا ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے خلاف، وہ آج ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو کشمیریوں کی تحریک کو بند کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا مصنوعی فارمولہ بنائے گا جو ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ جب تک کہ بلکان کے لوگوں نے یا پچھلی صدی کی جتنی نوآبادیاں تھیں، جب تک ان کو آزادی نہیں مل گئی، جب تک انہوں نے آزادانہ فضا میں اپنے فیصلے نہیں کیے، اس وقت تک ان کی وہ تحریکیں ختم نہیں ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کہیں کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور کشمیریوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ کشمیریوں نے آج تک تقسیم کشمیر کی اجازت نہیں دی، یعنی آپ پوچھ لیں ان سے جو وہاں جموں کشمیر کے مقبوضہ علاقے کے لوگ ہیں یا آزاد کشمیر میں لوگ ہیں، آپ کوئی کسی قسم کا سروے کروا دیجئے، انہوں نے جو ہے ان کی مختلف آراء ہیں کہ حتمی فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک چیز کے بارے میں متفق ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوگا، یعنی جو اکثریت کی یہ رائے ہے، ٹھیک، اور وہ مستقل رشتہ ہے، وہ 1947 سے ان کا یہ کہنا ہے اور آج تک، بلکہ 1940 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ٹھیک، تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر قدم اٹھاتی ہے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان تو کشمیریوں سے مشاورت بے حد ضروری ہے۔ سر جو پاکستان پہ اس حوالے سے کچھ قوتیں الزام لگا رہی ہیں، بالخصوص آزاد کشمیر کے قوم پرست، کہ پاکستان بھی انڈیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان تو یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ ڈویژن والا فارمولہ ہو، آئی او کے وہ رکھے اور باقی جو پاکستان کے پاس ہے یہ یہاں رہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان، آپ کیونکہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے اوورآل پوری دنیا میں، آپ گئے، آپ نے پروموٹ بھی کیا، کشمیر کاز پہ بات بھی کی،
تو کیا کسی دور میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایسی کہیں کوئی فلیکسیبلٹی ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم اسی پہ گزارا کرتے ہیں، آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے اور انڈیا وہ والا کشمیر رکھ لے، یا آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کی کمپرومائز یا ایسی کوئی سچویشن اس سائڈ سے بھی دکھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ماضی میں اس قسم کی سوچ رہی ہے، اگرچہ لوگوں نے یہ جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ بات اپنی زبان پہ اس وجہ سے نہیں لائی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس قسم کی بات پاکستان کے عوام کے لیے یا جموں و کشمیر کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سر یہ میں نہیں انکار کرتا کہ اس قسم کی سوچ نہیں آئی ہوگی لوگوں کو، لیکن جو گہری سوچ رکھنے والے ہیں، جو گہری نظر رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ اگر یہ کر بھی لیں تو جو ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو جوہری ریاست بنا ہے، جو اپنے دفاع کے لیے بنا ہے، وہ تکمیل پاکستان کے لیے بنا ہے۔ جو جوہری ریاست بنا ہے تکمیل پاکستان، اور تکمیل پاکستان میں کشمیر کا ایجنڈا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی پوری جو ریاست تھی سن 1971 کے بعد اسے محفوظ کرنا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سوچ تو رہی ہوگی کچھ حلقوں میں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ناممکن ہے، کیونکہ کشمیریوں سے پوچھے بغیر آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہندوستان کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے، میں ماضی کی حکومتوں کے بارے میں بھی کوئی خاص اچھی رائے نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بہت چال باز ہیں۔ انہوں نے یہ جو چال چلی ہوگی تو اس میں ان کا اپنا ہندوتوا کا ایجنڈا ہوگا۔ ہندوتوا کے ایجنڈے میں پاکستان جسے وہ دشمن سمجھتے ہیں اس کو بہکانا، اس کو جو ہے ڈائیورٹ کرنا، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا، اس کو کسی چیز کے بارے میں سبز باغ دکھانا، یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے، یعنی امن اور سلامتی کا ہی سبز باغ دکھا دیا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کو بے حد چوکنا ہونا ہے۔ ہمیں پاکستان جو ہے وہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کی حلیف ریاست ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے، اور اس میں جب اجتماعی سوچ ہوگی، اس کی عکاسی ہوگی، تو انہیں کشمیریوں کا ساتھ دینا ہوگا اور کشمیریوں سے پوچھنا ہوگا کہ انہیں کیا لاحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان، پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، جن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی طرف کچھ اقدامات ہیں، کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ کتنی دور رس ہو سکتی ہیں اور مسئلہ کشمیر پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور جو مفروضے اس وقت ہیں مختلف سیاسی ماہرین کی زبان پہ یا سفارتی ماہرین کی زبان میں، ان میں کتنی حقیقت ہے۔